فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ محترم سامعین کرام، مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب قبلہ کی کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ سورہ ہمزہ صفحہ نمبر 283 پر اس کا ٹائٹل پیج ہے۔ اس سے پہلا والا پیج بلینک ہے اور اس کے بعد والا پیج 284 بھی بلینک ہے، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ سورت کا لفظ ہمزہ سے ماخوذ ہے جو پہلی آیت میں مذکور ہے۔ یہ سورہ بالاتفاق مکی ہے۔ آیات کی تعداد 9 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مال دوستی کی بدترین اثرات کا ذکر ہے کہ مال سے انسان کے ضمیر اور وجدان پر خواہشات کے پردے پڑ جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، اور انسان اس وہم و خیال میں چلا جاتا ہے کہ اس کا مال اسے حیات ابدی دے گا، اور آخرت کا تصور اس کے ذہن کے کنارے تک نہیں آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا، ہرگز نہیں، مال تمہیں موت سمیت کسی عذاب سے نہیں بچائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ ہر تانا دینے والے عیب گو کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ تشریح کلمات: ہمزہ تانا دینے والا، لمزہ عیب گوئی کرنے والا۔ تفسیر آیات: ویلٌ، ہلاکت میں ہے وہ شخص جو احترام آدمیت کی قدروں کو پامال کرتا ہے۔ انسان کی عزت و کرامت پامال اور اس کا وقار مجروح کرنا اسلامی تعلیمات میں گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ دوسروں کی عزت و وقار سے کھیلے۔ صفحہ نمبر 286۔ دوسرے کو تانا دینا اور عیب گوئی کرنا، کسی کے وقار کو مجروح کرنا عند اللہ بڑا جرم ہے۔ نمبر 2، الذی جمع مالا۔ اس جرم کا ارتکاب وہ لوگ کرتے ہیں جو مالی اعتبار سے خوشحال ہیں، وہ جو مادی قدروں کو انسانی قدروں پر مقدم سمجھتے ہیں۔ جن کے پاس مال ہے اسے عزیز، اور جن کے پاس مال نہیں ہے اسے حقیر سمجھتے اور تانا دیتے ہیں۔ اس کی عیب جوئی اور عیب گوئی کرتے ہیں۔ جو خود استانہ زن اور عیب کو خدا کو جو خود استانہ زن اور عیب گو شخص کا بڑا عیب ہے۔ یہ تانا وہ شخص مال جمع کرنے اور اسے شمار کر کے لذت حاصل کرنے میں محو رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ تفسیر آیات: اس کا یہ گمان کس قدر اشتباہ ہے کہ مال و دولت اسے ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، یعنی عملاً اسے ایسے نظر آتا ہے جیسے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، نہ موت نے آنا ہے نہ فنا ہونا ہے۔ اسے اس بات کا ہوش تک نہیں ہے کہ مرض، حادثہ اور موت آنے کی صورت میں اس کا یہ مال کسی کام میں نہیں آئے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے؟
وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ تفسیر آیات۔ کلا، ہرگز نہیں، اس کا مال اسے ابدی زندگی، ہرگز نہیں کہ اس کا مال اسے ابدی زندگی دے گا، بلکہ یہ مر جائے گا، پھر ایک ایسی آتش میں پھینک دیا جائے گا جو اسے چکنا چور کر دے گی۔ نمبر 2، وما ادراکا، اس آتش کی ہولناک صورت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ مقولہ استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، نار اللہ، یہ الحطمہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آتش ہے۔ اس کے بھڑکانے کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف دینے سے اس آتش کی ہولناک صورت سامنے آتی ہے۔ نمبر 4، التی تطلع علی الافئدہ، آیت نمبر 4، ترجمہ، اس آتش کی حرارت انسان کے جسم کی کھالوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ حرارت انسان کے وجود کی گہرائی تک چلی جائے گی، یعنی دل تک کو جلا ڈالے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بلا شبہ وہ ان پر محیط ہوگی لمبے لمبے ستونوں میں۔ تشریح کلمات۔ موصدہ، اس احاطے کو کہتے ہیں جو پہاڑوں میں مویشیوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تفسیر آیات۔ اس آتش نے ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، ہر طرف سے بند ہے، کسی جگہ سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ چونکہ آتش کے لمبے لمبے ستونوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، ستونوں سے مراد ہے وہی قناتیں، ممکن ہے وہی قناتیں ہوں جن کا ذکر سورہ کہف میں آیت نمبر 29 میں آیا ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جس کا ترجمہ ہے ہم نے ظالموں کے لیے یقیناً آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرے میں لے رہی ہیں، اور ستون ان قناتوں کے ستون ہوں جیسا کہ بعض کا قول ہے۔ سامعین کرام، اس وقت سورہ ہمزہ کے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ ہمارا